چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد کا طریقہ تعلیم جو تھا، جو ذریعہ انتخاب کیا تھا آپ نے تعلیم امت کے لیے، وہ دعا ہے۔ کیوں تھا، کیا تھا، فی الحال اس کا موقع نہیں۔ الہی قد علمت انہ لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجلہ۔ خدایا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تیرے فیصلوں میں ظلم نہیں ہے، تو نے جو فیصلہ کیا، تو نے جو حکم دیا ہے اس میں ظلم نہیں ہے، ولا فی نقمتک عجلہ، اور نہ تو سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ہم لوگوں کو بڑی جلدی رہتی ہے نا، ارے کمبخت اتنا ظلم کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی گناہ کرے فوراً اسے، البتہ دوسروں کو، ہمیں نہیں، اپنے بارے میں نہیں، کہ جیسے ہم جھوٹ بولیں اللہ ہمیں گونگا بنا دے، بنا تو سکتا ہے نا۔ جیسے ہی کسی نامحرم کو دیکھا فوراً اللہ ہمیں اندھا بنا دے، جیسے ہی کسی مظلوم پہ ہاتھ اٹھایا اللہ ہمارے ہاتھوں کو شل کر دے، جیسے ہی کسی گناہ کی جگہ کی جانب قدم بڑھیں اللہ ہمیں مفلوج بنا دے۔ سزا تو دے سکتا ہے نا اللہ، مگر ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ مہلت، اب وہ بھی بڑی لمبی مہلت۔ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اور بڑھاپا کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بوڑھا تھا بچنے کو تیار ہے اپنے کو؟ ہم میں سے کون ایسا جو کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے؟ آج ہماری زندگی کا اگر یہ تصور آ جائے کہ آج آخری دن ہے، نہیں، اگر یہ بھی پتا چلے ایک ہفتہ باقی ہے تب بھی ہمارا مزاج بدل جائے گا۔ تقریباً 80 کی دہائی کا واقعہ ہے، جو لوگ ہمارے ہمسن ہیں وہ اچھی طرح سے اس کو یاد ہوگا۔ خبر آئی کہ امریکہ کا اسکائی لیب گرنے والا ہے، اور اسکائی لیب جہاں گرے گا پورا خطہ تباہ ہو جائے گا، اور بڑا احتمال یہ تھا کہ وہ انڈیا میں گرے گا۔ غالباً سن 80 کی بات ہے یہ۔ میں یہ ایران سے آیا ہوا تھا، ایران میں مقیم تھا، ایران سے آیا ہوا تھا۔ پورے شہر کا ہمارا حال ہی بدلا ہوا تھا، اپنا محلہ اپنا خاندان تو پہچانتے ہیں نا، کون کیا ہے کیسا ہے۔ جو کبھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے اسے مصلی چھوٹ نہیں رہا تھا، کیونکہ احتمال یہ تھا یہی گرے گا ختم، اب 2-4 دن کی زندگی اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ سب کے چہرے بدلے ہوئے ہیں، بالکل سارے مومن کی علامتیں چہرے سے نظر آ رہی ہیں، سب مصلی میں بیٹھے ہیں۔ خیر وہ اسکائی لیب گرا، مگر انڈیا میں نہیں گرا، یا آسٹریلیا وغیرہ قریب سمندر میں گرا۔ ہاں اب بچ گئے، پھر وہی فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ قرآن کہتا ہے نا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجيناهم الى البر فاذا هم يشركون۔ اگر بعضوں کا ایمان جو ہے وہ آم کی طرح فصلی ہوتا ہے، جیسے آم کی ایک فصل ہے نا، ایسے ان کی ایمان کی بھی ایک فصل ہوتی ہے، ایک موسم ہوتا ہے، جب وہ موسم آتا ہے تو مومن ہو جاتے ہیں۔ البتہ ہر ایک کی فصل کے ٹائمنگ الگ الگ ہے۔ کسی کے ایمان کا موسم ہوتا ہے 1 محرم سے لے کر کے 8 ربیع الاول تک۔ 1 محرم، ٹی وی بند کرو ٹی وی، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ ارے محرم کا چاند نکل آیا۔ بھائی یہ ٹی وی حلال ہے یا حرام؟ اگر حلال ہے تو بند کیوں کرو، محرم ہو یا رمضان؟ اور اگر حرام ہے تو کھولا کیوں تھا؟ ہر ایک موسم ہوتا ہے، 1 محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک۔ بعضوں کا ہوتا ہے نہیں 1 محرم سے چہلم تک، بعض کا ہوتا ہے 1 محرم سے 10 محرم تک، بعض کا صرف عاشور کے دن کا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے سماج میں الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، صرف عاشور کے دن وہ مومن ہو جاتے ہیں۔ بعضوں کا ایمان جاگتا ہے ماہ رمضان میں، اور بعضوں کا رمضان میں بھی صرف افطار کے موقع پر جاگتا ہے۔ افطار کے موقع پر روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں، افطار میں سب سے آگے
کسی نے پوچھ لیا بھیا آپ کا افطار سے کیا تعلق؟ نماز آپ نہیں پڑھتے، روزہ آپ نہیں رکھتے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خمس نہیں ادا کرتا، کیا چاہتے ہو پکا کافر ہو جاؤں؟ کہ میں افطار بھی نہ کروں؟ تو ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ موسم ہوتا ہے، کوئی کبھی جاگتا ہے، کوئی کبھی جاگتا ہے. تو بہرحال خواہش ہماری کیا ہوتی ہے؟ سارے گنہگاروں کو سزا مل جائے سوائے ہمارے. ہمیں مہلت ملے، اور مہلت کب تک ملے؟ جتنی مہلت اللہ نے ابلیس کو دی ہے اس سے بھی زیادہ ہمیں چاہیے، اس سے بھی زیادہ. ہمیں کسی لمحے میں تیار ہے توبہ کرنے کے لیے. 60 سال کے ہو گئے، 67 سال کا میں ہو گیا، ابھی بھی اپنے کو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہو کہ جانا ہے، ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، کورونا، سب کچھ ہو چکا، مگر ابھی بھی امید ہے نہیں ابھی بھی جئیں گے. ورنہ اگر یقین ہو جائے کہ اب زندگی کے آج آخری دن ہے، حالانکہ ایک مومن کی شان ہونی یہی چاہیے، ہر ایک کو توقع کی سزا جلدی ملے. میں کہا دوسروں، امام فرماتے ہیں، میں کہا اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، فیصلوں میں ظلم نہیں ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں ہے. کیوں؟ امام فرماتے انما یعجل من یخاف الفوت، سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جسے ملزم کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہو. جلدی کرو، بھاگ جائے گا، پکڑو اسے، پکڑو، سرحدوں کو سیل کر دو، بھاگ جائے گا. یہ بیچارے جو اپنے کو حاکم کہتے ہیں کتنے حقیر ہیں، اپنے علاقے میں رہنے والے محکوموں پر بھی قدرت نہیں رکھتے. ہندوستان میں جرم کر کے بھاگ جائیں گے، پاکستان چلے جائیں گے، پاکستان کا جرم کر کے انڈیا چلے آئیں گے، ایشیا میں جرم کر کے یورپ امریکہ چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے نا. ہندوستان میں آپ کتنا ہی بڑا جرم کر گیا، پاکستان چلے گئے، مودی صاحب کتنی ڈینگ مارتے رہے، پکڑ کے لا سکتے ہیں؟ اب تک تو ایک کو لا نہ سکے، اب تک تو ایک کو نہیں نہ لا سکے. ہاں ہندوستان کے دائرے میں جو رہیں گے ان پر اختیار ہے، جتنا چاہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہیں، کون پوچھنے والا ہے. لیکن اس کے بعد عاجز امریکہ میں جرم کر کے کہیں اور افریقہ چلے جائیں، وہ عاجز. مگر اللہ اصلی حاکم تو وہ ہے، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ حق تو یہ ہے اگر زندگی کا قید خانہ بھی توڑ کے بھاگ نکلے، پلٹ کے تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جاؤ گے کہاں؟ امام فَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، جلدی اسے ہوتی ہے جسے مجرم کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہو. وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفِ، اور ظلم کا سہارا ہمیشہ کمزور لیتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے اس لیے کہ وہ قادر ہے. صلوات